اس الحاد نے جب پنجے جمانا شروع کیے تو علامہ اقبال اس کے سخت خلاف اٹھے اور انہیں ایسی مردہ قوم ملی کہ وہ آدمی اپنی آواز بلند کرتا رہا، آذان دیتا رہا، لوگوں کو آگاہ کرتا رہا، بغیر اس بات کا لحاظ کیے کہ وہ ایک قبرستان میں آذان دے رہا تھا۔ یہی اس کا طریقہ تھا اور اسی طریقے کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جمعے کی اس گفتگو سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، مگر کم سے کم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تاریخ قوموں کے عروج اور زوال کا نام ہے، اور تاریخ میں یہ جو الحاد اب آ رہا ہے، علامہ اقبال کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جو نظام تعلیم تم بر صغیر میں اپنائے ہوئے ہو، یہ عنقریب تمہیں اس کا رنگ نظر آئے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ انہوں نے کہا جو اپنی عورتوں کو اور بچیوں کو انگریزی اسکولوں میں داخل کر کے تعلیم دے رہے ہو، اس کے بعد جتنا دین تمہاری نسلوں میں اور جتنی حیا تمہاری عورتوں میں رہ جائے گی، یہ سب میں دیکھ رہا ہوں اور ڈرامہ ہو رہا ہے، بس پردہ کھینچنا باقی ہے، اور 80-100 سال میں جب پردہ ہٹے گا تو نہ زن اوٹ چاہے گی، تو لڑکی پردے کو گوارا نہیں کرے گی اور نہ گھر بیٹھنا چاہے گی۔ اور انہوں نے جو کچھ کہا، ہم اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری اگلی نسل دین کو تہمت سمجھے گی۔ ہم اس نسل میں ہیں جہاں دین پر ہم اپنی ضد سے قائم ہیں اور کچھ نہیں۔ کوئی کہے تم مسلمان کیوں ہو بھئی، اسلام کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ ضد ہے کہ بس میں مسلمان ہوں، نہ اخلاقی طور پہ میں مسلمان رہا ہوں، نہ علم کی حیثیت سے مسلمان رہا ہوں، نہ خدا کو ماننے کے تصور سے زیادہ مسلمان ہوں، تو تمہیں ضد کس مصیبت کی پڑی ہوئی ہے کہ تم مسلمان ہو؟ ایک اچھا یہودی اور عیسائی مل جائے اور ہیوم کی تھیوری کوئی پڑھ لے اور اس کے بعد خدا کے دین کو مان لے، جوتے تلے سے گزر جائیں، بس اب ضد ہے ہماری نسل میں کہ میں مسلمان ہوں۔ بھئی تم کیوں مسلمان ہو؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باقی تمہارے اخلاقیات کیا ہیں جس بنا پر کہا جائے کہ آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے ہاں علم کتنا ہے؟ تاریخ قوموں کی ہمیشہ 3 بنیادوں پر چلتی ہے، ہمیشہ تینوں اس کے عناصر ایک دوسرے سے مل کر چلا کرتے ہیں، اور وہ 3 عناصر قوموں کا علم ہوتا ہے کہ وہ علم میں اپنے زمانے کی اس کی سطح تک پہنچے ہیں، اور ہمارے مخالفین جنہیں ہم تصور کیے ہوئے اور لعنتیں بھیجتے ہیں، وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ غالباً وہ کہیں بم گرا دیں تو پورے علاقے کا موسم کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور ہم دریوزہ گر ہیں، ہم بھیک مانگنے والے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں ان کے در پر کھڑے ہیں۔ ہم نے 300 سال سے اس دنیا میں کوئی اضافہ نہیں کیا کہ وہ مان جائیں اس بات کو کہ یار مسلمان بھی کوئی کام کی چیز ہے، یا اس بچے کو بھی کچھ آتا ہے۔ علم میں ہمارا یہ حال ہے، اور تاریخ جو مرتب ہوتی ہے اور اللہ جس پہ نتائج کو مرتب کرتا ہے، وہ نتائج دوسری طرح سے پیدا ہوتے ہیں، اخلاقیات سے، قوموں کی سچائی سے، سچ بولنے سے، فراڈ نہ کرنے سے، دھوکہ نہ دینے سے، اور محض اپنے زبانی دعوے نہ کرنے سے، اس طرح سے پیدا ہوا کرتے ہیں
اور ہمارے یہاں بالکل نہیں رہا۔ پہلے پھر بھی کچھ ہوتا تھا کہ چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ آج سے 20-30 برس پہلے بھی لوگ اٹھ جاتے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب توہین رسالت جتنی کھل کے بھی کر لو، کسی شہر میں کوئی ارتعاش برپا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو کھو بیٹھے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس امت کو اٹھائے۔ ختم نبوت کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا، اور ختم نبوت پہ بھی اب اس کا منفی انداز سے ایسا دفاع کیا جا رہا ہے کہ ایسا شدید احتجاج ہو جس سے ساری پبلک نقصان اٹھائے، تکلیف اٹھائے، اور اس کا فائدہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی سیکولرزم کو پہنچ رہا ہے کہ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے، ہمیں ایسی زبان نہیں چاہیے، اگر دین یہ ہے تو اس دین کو سلام ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا قانون تاریخ، اس کی تیسری بڑی چیز تاریخ قوموں کی وہ ہائر سکل ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ آدمی چٹائی بنے اور بہترین بنے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ چٹائی بنے اور چٹائی بننے کے بعد اس کے دھاگے لٹکتے رہے۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ مزدور ٹھیک طرح مزدوری کرے، اور خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہر فرد اس قوم کا وہ ہائر سکل پر پہنچے، جو وہ کام کر سکتا ہے پوری دیانتداری سے کرے اور کمال کے ساتھ کرے۔ مولوی ہے تو ایسا نہیں مولوی چاہیے خدا کے ہاں جس سے 4 سوال پوچھیں تو کہ دیکھتے ہیں اور پھر آئیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور اپنے آپ کو کسی طرح فتوے اور پتھر کے ذریعے بچانا کہ ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا۔ اے یار، ڈائریکٹلی لوگوں کے سوالات کا سامنا کرو، یا صاف کہہ دو کہ بھائی نہیں معلوم، پھر دیکھیں گے۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند۔ سکلفل لوگ کتنی پروڈکٹس پیدا ہو رہی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہم کسی صورت اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ہمارے ماننے نہ ماننے سے فرق کیا خیر پڑتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں افراد تیار نہیں ہیں۔ ایک اچھا ڈرائیور آپ دکھا دیں کہ بہت اچھا ڈرائیور ہے جو فیملی کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے۔ ایک اچھا کک اور باورچی آپ دکھائیں جس کے اخلاقیات بھی اچھے ہوں اور جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہو کہ آپ دفتر چلے گئے اور معاملہ سب صحیح ہے۔ ہمارے یہاں افراد پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی جتنا ناقص اور جتنا جاہل اور جتنا نااہل ہے، وہ کہتا ہے عہدہ بھی ملے، تنخواہ بھی ملے، کام تمہیں آتا ہے، کام آتا ہے نہیں آتا اس کو چھوڑیے، پہلے بتائیے کہ مجھے سہولتیں کتنی ملیں گی۔ اللہ کے ہاں ایسی اقوام کا انجام گمراہی ہے، اور خدا کے ہاں انہیں اللہ نے اپنے دین سے محروم کر دینا ہے۔ ہم ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری آئندہ نسلیں جو آئیں گی وہ اس ضد کو بھی اتار پھینکیں گی، اور وہ بالکل اسلام کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں رکھیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام میں ہم الٹا اسے چلا رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی مذہبی مظاہر کے لوگ ہیں یہ سب کے سب الہاد کی چیزوں کو اسلامائزیشن کے طور پہ لانا چاہتے ہیں۔ اس الہاد کا بہت بڑا پروڈکٹ یہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، جس کے لیے مرے پھرتے ہیں لوگ، اور مذہبی عناصر کیا اور غیر مذہبی جمہوریت اس پہ اتنا ایمان ہے ان کا، اتنا تو خدا پر ایمان نہیں کہ ڈیموکریسی چاہیے، اکثریت چاہیے۔ کسی نے کہا اور صحیح کہا، اس ملک میں جمہوریت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا 3 آدمی جمع ہو گئے، ایک امریکی تھا، ایک روسی تھا اور ایک پاکستانی تھا۔ اس نے کہا امریکہ میں ہم نے اتنی ترقی کی ہے کہ دیکھو کتے کو کار چلانا سکھا دی ہے۔ یہ ہمارا کمال ہے کہ مالک بیٹھا رہتا ہے اور کتا کار چلاتا ہے۔ روسی نے کہا کہ کتے کا کار چلانا بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کتا ایسا جانور ہے
جو تعلیم کو قبول کرتا ہے۔ شکار سکھائیے تو شکار کھیلے گا، اور اسے چوکیداری پہ رکھیے تو بھونکے گا، اور اس سے گاڑی چلوائیے تو چلوائے گا۔ ہم نے تو اتنی ترقی رشیا میں کی ہے، اتنی ترقی کہ ہمارے ہاں بلیاں کار چلاتی ہیں۔ اب دونوں چپ ہو گئے اور باری ادھر کی آ گئی، تو پاکستان کا جو بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا یار کیا بلیاں اور کیا کتے، تم میں کوئی انسانیت نہیں رہی، انسانوں کی بات کرو اور چیزوں کی بات کرو۔ اس نے کہا ہم نے اپنے ملک میں اتنا ٹرینڈ کیا ہے، اتنا ٹرینڈ کیا ہے کہ گدھے پورے ملک کو چلاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ جتنے سیاستدان ہیں صرف بلا استثناء ایک کے بھی یہ جاہل ہیں، نہیں پڑھتے، انہیں اردو صحیح بولنا نہیں آتی، اور ان کے خزانے دیکھو کہاں سے بھرتے ہیں۔ اور خوشامدی کسی بھی سیاسی جماعت میں وہ دین کی جو نمائندہ جماعتیں، جب تک جھوٹ نہ بولو تم چل نہیں سکتے۔ خوشامد کرو، جھوٹ بولو، ان کے لیے تحفے تحائف مہیا کرو، پارٹی فنڈ کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرو۔ یہ ہے جمہوریت اور یہ ہے ڈیموکریسی۔ اور اگر یہ ڈیموکریسی اور جمہوریت عورت ہے، ماں ہے، یہ سیکولرزم، تو سیکولرزم کیا ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جمہوریت۔ اس سیکولرزم کا باپ وہ بھی ڈیموکریسی ہے، اور اس کا بیٹا وہ بھی ڈیموکریسی ہے۔ اس جمہوریت پہ مرتے ہیں، اور اس جمہوریت کو لانا چاہتے ہیں لوگ اس ملک میں جہاں پر ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ، جہاں پر ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں گوندل چٹھا چیمہ کی بنیاد پہ، جہاں پر ووٹ تقسیم ہوتے ہیں لسانیات کی بنیاد پہ کہ تم اردو سپیکنگ ہو اور ہم پشتو سپیکنگ ہیں، جہاں تقسیم در تقسیم ہے۔ اللہ کے بندو، انسانوں کی قدر کہاں سے ہوگی، انسان کی صلاحیتیں کہاں سے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں اور اسلام کا پرچم بلند کرتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ مفلوج ہاتھوں میں اسلام کا پرچم اور اللہ اکبر کا نعرہ الجھا ہوا ہے، ہاتھ ٹھیک نہیں کرنے، ہاتھ فالج پڑا ہوا ہے ان پہ، اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کی اسی کا انجام ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور جو کچھ کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ الہاد ہے جو آہستہ 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 چھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس الہاد اور اس گمراہی کا اثر یہ ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ اپنے گھر میں پردے کی بات نہیں کر سکتے، بڑے بڑے دیندار لوگ جو حج اور عمرہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے، بڑے بڑے دیندار لوگ شریعت کے وراثت کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ڈر لگتا ہے بے عزتی ہوگی۔ اور دین کے داعی اور دین کی طرف دعوت دینے والے وہ اسلام کی کوئی بات کر کے تو دیکھیں، 5ویں دن اگر بچے نہ اٹھ جائیں اور نہ چھوڑ دیں تو پھر کہیں۔ یہ سب الہاد، یہ سب وہ نظام تعلیم ہے جس نظام تعلیم سے کچھ لوگ گزریں۔ ابھی تو نظام تعلیم پوری طرح آیا نہیں، وگرنہ یورپ نے جو نظام تعلیم ہمیں دیا ہے اس میں خدا کا کوئی تصور نہیں۔ فزکس پڑھ جائیے، ڈاکٹریٹ کر جائیے، کیوں نماز پڑھیں اور کیوں خدا کی بندگی اور عبادت کریں، کوئی تصور نہیں ہے۔ کبھی بھی محض عقیدہ قوموں کو بنانے یا بگاڑنے کے لیے کافی نہیں ہو جایا کرتا، عقیدے کے ساتھ 2 قوتیں اور بھی چاہیے ہوتی ہیں کہ کوئی بھی فرد اپنے اخلاقیات میں کہاں کھڑا ہے، سچائی کا علمبردار ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں، کام کرنے کی کتنی صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کا استعمال ہے یا نہیں۔ کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 2 آدمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے 2 آدمیوں کو۔ فرمایا کہ بوڑھا زانی، جب تم میں کام کی ایبلٹی ہی نہیں ہے، تم پہ بڑھاپا چھا گیا ہے، مرنے کے منہ میں ہو اور کرتوت کیا کر رہے ہو۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس ہو اور متکبر ہو۔ افلاس ہے، 1 ٹکے کی کمائی نہیں ہے، باپ کے سر پہ جینا ہے،
مکان باپ کا استعمال کرنا ہے، رات کو باپ نے جو محنت کی ہے اس بستر پر سونا ہے، کھانا باپ جو کما رہا ہے اور پینشن جو آ رہی ہے وہ کھانا ہے، اور باپ نے جس سے نکاح کیا تھا والدہ ماجدہ ان کی شفقتوں کے ساتھ جینا ہے، اور جب غصہ آئے انہی کی توہین کرنی ہے، انہیں روندنا ہے، انہیں برے لفظوں سے یاد کرنا ہے۔ یہ مفلس بھی ہے، گھر کو چلانے میں 10% اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن متکبر بھی ہے، خدا اس پر بھی غضب نازل کرتا ہے، اور خدا کا اس سے بڑا غضب نہیں نازل ہو سکتا کہ آدمی سجدے سے محروم ہو جائے۔ خدا اپنی بندگی کی اور اطاعت کی توفیق سلب کر لے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ مفلس ہے تو مفلسی کو جو فیکٹرز دور کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے ماں باپ نے محنت کر کے تمہیں گھر دیا ہے، قدر کرو یار، ان کا شکریہ ادا کرو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انشکر لی، اور لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بچے میرا انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے کہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ قرآن میں عبادت کا ذکر آیا ہے، قرآن میں توکل کا ذکر آیا ہے، قرآن میں صبر کا ذکر آیا ہے، قرآن میں ساری اخلاقیات کا۔ یہ واحد چیز ہے جس میں اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ شریک بنا لیا، ایک ہی آیت میں فرمایا نشکر لی ولے والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اس لیے کہ زندگی کی سہولتیں تمہیں اس آدمی نے دیں، اسے محنت کی ہے، جان ماری، اور اسی کے منہ پہ اٹھنا اور اسی کے خلاف باتیں کرنا، یہ کون سا دینی رویہ ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مفلس متکبر کو برا سمجھتا ہے، یہ انسانی اخلاقیات نہ ہوں، اور محض عقیدہ اور محض اللہ اکبر اور سبحان اللہ، اس سے بھلا انقلاب آیا کرتے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح عقیدے کے ساتھ دوسری چیز جس پر کھڑا ہے وہ انسانی اخلاقیات ہیں، اور تیسری چیز جس پہ وہ کھڑا ہونا چاہیے وہ علم ہے۔ جتنا کسی انسان کا علم اور شعور گہرائی میں جاتا ہے اتنے ہی کائنات کے حقائق اس پہ کھلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے درجات جنت میں بڑے درجے ان کو دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیوں خلیفہ ثانی اتنے ممتاز ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں اپنی جگہ پہ انہیں کھڑا کیا اور لایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا علم اتنا گہرا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودی تورات کا درس دیتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آج تورات کے درس میں یہ سنا یہ سنا یہ سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ تعلیم کا جذبہ ہی تو تھا۔ 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹے بھی ہم تعلیم کو دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں 5 گھنٹے بھی، ہم 200-400 صفحے روز پڑھ لیتے ہیں۔ نہ علم ہے، نہ اخلاقیات ہیں، نہ خرچ کرنے کو پیسہ ہے، نہ ہی کوئی مہارت ہے۔ گھر بناتے ہو بہترین بناؤ، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تمہاری صلاحیتیں ہیں اس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آنی چاہیے، یہ کرنا نہیں اور پھر اسلام کی بلندی اور شام میں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ اے حضرت آپ نے اس شام میں کتنا حصہ ڈالا ہے؟ اگر ہم سب نے تعلیم حاصل کی ہوتی، ہم نے اپنے بچوں کو کسی مقام پر پہنچایا ہوتا، اور ہم نے پیسے کو بچا کر اس ملک کے نظام تعلیم کو ختم کرنے جو اب رائج ہے، نیا نظام تعلیم دینے کے لیے کوئی محنت کی ہوتی تو پھر تو بات کرنے کا حق بنتا تھا۔ کریں کچھ نہیں، اور پھر دوسری اقوام جب ماریں تو پھر یاد آئے کہ ارے ہمارا بھی خون۔ عبدالعلیم شرر نے لکھا ہے لکھنؤ میں بانکے میاں کی شادی ہو گئی، بہت لیے دیے رہتے تھے اور بہت نازک مزاج بھی تھے۔ اگلے دن جو بیٹھے تو دیہات میں شادی ہوئی تھی، دسترخوان بچھا دلہا میاں کے لیے اور سانپ نکل آیا، تو وہ چیخ اٹھے کہنے لگے ارے سانپ کو مارو، سانپ کو مارو، ارے کوئی مردوا ہے، مرد ہے کوئی، آؤ نا لاٹھی لو سانپ کو مارو۔ تو بیوی نے آہستہ سے کان میں کہا کہ اے حضرت آپ بھی تو مرد ہیں،
ارے اچھا آپ نے یاد دلایا، ہم بھی مرد اٹھے اور لاٹھی کے لیے بھاگ پڑے، تو دوسری قوم میں یاد دلائے کہ تم بھی کوئی چیز ہو یار، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کوئی انسان بنو، کوئی علم حاصل کرو، کوئی اپنی اخلاقیات میں تبدیلی کرو۔ اور تیسرا قانون قدرت کا اور تاریخ کا، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے بہتر سے بہتر پروڈکٹیوٹی، بہتر سے بہتر اس صلاحیت کا استعمال کرو، یہ نہیں کرنا اور چلیں اسلام کا جھنڈا دلی پہ لگانے اور اسلام کا جھنڈا لال قلعہ پہ۔ یہ اس طرح کے خواب دیوانے دیکھا کرتے ہیں، پاگل دیکھا کرتے ہیں، اللہ نے کہیں فطرت میں اس کی گنجائش نہیں رکھی۔ اس الحاد کے موضوع پہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات کریں گے، اور غالباً وہ آخری بات ہوگی۔